آپ کا پڑوسی کون ہے؟ لکھاری تعلیم یافتہ مرد تھے جو لوگوں کو یہودیوں کے قوانین سکھاتے تھے۔ ایک دن ایک لکھاری نے یسوع سے ایک مشکل سوال پوچھنا چاہا۔ اس نے پوچھا، مجھے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یسوع نے 2 سوالوں کے جواب میں کہا، خدا کی شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھے، اور اپنے پڑوسیوں سے بھی اسی طرح محبت رکھے جس طرح تو اپنے آپ سے کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، ہاں، اگر تم ایسا کرو گے جیسا کہ تم نے کہا تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لیکن لکھاری خود کو جو وہ دراصل تھا اس سے بہتر شخص دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یسوع سے پوچھا، میرے پڑوسی کون ہیں؟ یسوع نے ایک کہانی سناتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کہا، ایک یہودی شخص تھا جو یروشلم شہر سے کسی اور قصبے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ سڑک پر ایک تنہا جگہ پر ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس آدمی کو آتے دیکھا تو انہوں نے اس شخص پر جھپٹے، اسے بری طرح پیٹا، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا اور اسے سڑک پر پڑا چھوڑ دیا۔ وہ تقریباً مر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک یہودی مذہبی رہنما اسی راستے سے آیا۔ جب اس نے پٹے ہوئے آدمی کو سڑک پر پڑا دیکھا، آدمی کی مدد کرنے کے بجائے تو وہ سڑک کے دوسری طرف چلا گیا اور وہاں سے چل پڑا۔ بعد میں ایک یہودی لاوی اسی راستے سے آیا۔ جب اس نے اس شخص کو سڑک پر پڑا دیکھا تو اس شخص کی مدد کرنے کے بجائے وہ بھی سڑک کے دوسری طرف چلا گیا اور اس کے پاس سے گزرا۔ آخر کار ایک سامری آدمی، ایک اجنبی جسے یہودی ناپسند کرتے تھے، اسی راستے سے گزرا۔ جب اس نے سڑک پر پڑا ہوا آدمی دیکھا تو اسے اس آدمی پر رحم آیا۔ اس نے رک کر اس کے زخموں پر دوا، تیل اور مے ڈالی اور ان پر پٹی باندھ دی۔ پھر اس نے زخمی شخص کو اپنے گدھے پر بٹھایا اور اسے ایک مہمان خانے تک لے گیا، جہاں اس نے رات بھر اس کی دیکھ بھال کی۔ اگلی صبح سامری آدمی نے سرائے کے مالک کے پاس کچھ پیسے رکھے اور کہا، برائے کرم اس آدمی کا خیال رکھیں۔ اگر اس پر خرچہ اس رقم سے زیادہ ہو تو میں جب اس راستے سے دوبارہ آؤں گا تو آپ کو اس سے زیادہ پیسے ادا کروں گا۔ یسوع نے اپنی کہانی ختم کی اور پھر لکھاری سے پوچھا، ان 3 آدمیوں میں سے کون زخمی آدمی کے لیے حقیقی پڑوسی ثابت ہوا؟ لکھاری نے جواب دیا، وہ شخص جس نے رحم کیا وہ اچھا پڑوسی تھا۔ تو یسوع نے اس سے کہا، جاؤ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح کے اعمال کرو جیسے اس مہربان آدمی نے کیا ہے۔